دعا ہے کہ اس کو فیض سرچشمہ علم و عرفان جامع نظامیہ کو، تاکہ ہم شمس و قمر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قائم رکھے اور آنے والی نسلیں علم دین سے فائدہ ہوتی رہیں، آمین۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام۔ وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ گرامی قدر حضرت امیر جامعہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، تقدس مآب حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر شیوخ کرام، ارکان مجلس انتظامی، مشائخ نظام، علماء اعلام، عزیز طلبہ و دیگر سامعین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے احقر کو شیخ الاسلام کے اس 103 سالہ عرس شریف کی محفل میں تذکرہ شیخ الاسلام بیان کرنے اور آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اسی طرح میں حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ اور اصحاب حل و عقد کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے: یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو بندے اللہ کی رضا جوئی میں مصروف رہتے ہیں، جو بندے اللہ کی خوشنودی والے کام کیا کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی آیت میں ذکر فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس ایک عظمت والا نور آیا اور ایک کھلی کتاب آئی۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے: یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس نور مبارک کے ذریعے، اس روشن و منور کرنے والے نور کے ذریعے، اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سراپا نورانیت والے ہیں، ذات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی ذات رکھتے ہیں، اس ذات مبارک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا جوئی کرنے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ نے ایسے مقرب و محبوب، بزرگ و باعظمت، بے شمار بندوں کو پیدا فرمایا جو اس امت میں تشریف لاتے رہے، خدمات انجام دیتے رہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں، انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت، فقاہت آثار، عدالت شعار، معارف دستگاہ، حقیقت آگاہ، شارح فتوحات مکیہ، استاد سلاطین آصفیہ، فقیہ ہمام، شیخ الاسلام
امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ حاضرین محترم، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ابتدا ہی سے باعظمت اور باکمال رہا۔ پیدائش سے پہلے والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ شادی کے بعد ایک عرصہ ہو چکا تھا، ہم کو اولاد نہیں ہوئی۔ ہم نے اس سلسلے میں غور و فکر کیا اور ناندیڑ میں موجود ایک مجذوب بزرگ حضرت یتیم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے میوہ بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یتیم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ اولاد ہوگی، لڑکا ہوگا اور عالم و فاضل ہوگا۔ حاضرین محترم، شیخ الاسلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں۔ یتیم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، میل ہے یا فیمیل ہے، اور کوالٹی بھی بتا رہے ہیں، قابلیت بھی بتا رہے ہیں، مقامات و مراتب بھی بتا رہے ہیں کہ لڑکا ہوگا اور عالم و فاضل ہوگا۔ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ولادت کے آثار، حمل کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ والدہ ماجدہ حمل کے آثار ابھی نمودار ہوئے، خواب میں دیکھتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوتی ہیں اور دیکھتی یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حاضرین محترم، کیسا مقدس اور مبارک خواب ہے، تلاوت قرآن کریم، اور وہ بھی صاحب قرآن کے زبان اقدس سے، کہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہونے والی ہے، اور یہ ایسی مقدس ہستی ہوگی کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے صاحب ہیں، صاحب قرآن کریم ہیں، قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے ہوئے نور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح علوم قرآن کے محافظ ہوں گے اور ساری دنیا میں دین اسلام کو پھیلائیں گے۔ واقعتاً ہوا یہی کہ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ ابھی 11 سال کی عمر شریف میں ہی تھے کہ آپ نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی اور ابتدائی تعلیم، آگے کی تعلیم اپنے والد ماجد سے پڑھنے لگے۔ اس کے بعد بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے محدثین کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فیاض الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی۔ یہ آپ کے بزرگ اساتذہ کرام رہے اور ایسی تعلیم حاصل کی، علم کے مراحل کو طے کرتے ہوئے، تعلیم کے مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچے، اتنے بڑے مقام پر پہنچے کہ جس علم میں دیکھیں شیخ الاسلام امام نظر آتے ہیں، علم حدیث میں دیکھیں تو بڑے محدث نظر آتے ہیں، علم تفسیر میں دیکھیں تو بڑے مفسر نظر آتے ہیں، علم فقہ میں دیکھیں تو فقیہ ہمام نظر آتے ہیں، اور منطق میں دیکھیں تو بڑے اصولی منطقی نظر آتے ہیں۔ اس طرح ہر علم میں شیخ الاسلام باکمال اور باصلاحیت اور نہایت اعلیٰ درجے کی قابلیت والے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام کو بلند بلند مراتب بھی عطا فرمائے، لیکن اخلاص ایسا کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حلیۃ الاولیاء میں علامہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اخلص عبد 40 صباحا الا ظهرت جنابيع الحکمت من قلبه على لسانه۔ جو کوئی بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف 40 دن اخلاص کے ساتھ گزارے ہیں، نہ صرف 40 مہینے اخلاص کے ساتھ گزارے ہیں، نہ صرف 40 سال اخلاص کے ساتھ گزارے ہیں، بلکہ آپ کی پوری زندگی اخلاص و للہیت کا نمونہ ہے۔ 1264 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 1336 میں وصال ہوتا ہے، 36 سال 14ویں صدی ہجری کے 36 سال
13ویں صدی ہجری کے ان دونوں سالوں میں ہم دیکھتے ہیں تو حاضرین محترم ہم کو نظر یہی آتا ہے، دونوں صدیوں میں یہی بات نظر آتی ہے کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی 13ویں صدی ہو یا 14ویں صدی ہو، عمر کا ابتدائی مرحلہ ہو یا پھر اختتامی مرحلہ ہو، ہر جگہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاص اور للہیت رکھنے والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے لیے ملازمت کی تو اللہ کے لیے ہی استعفیٰ بھی دے دیا، بڑے بڑے منصب آپ کو ملے، منسٹر آف ریلیجیس افیئرس بنے آپ، حاضرین محترم وزیر امور مذہبی بنے، لیکن آپ اگر چاہتے تو بڑی بڑی جاگیریں اپنے لیے رکھ سکتے تھے، اپنے خاندان کے لیے رکھ سکتے تھے، جامعہ نظامیہ کو اگر چاہتے تو اپنے خاندان کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن شیخ الاسلام نے نہ اپنے لیے دولت چاہی، نہ ثروت چاہی، نہ شہرت چاہی، نہ نام چاہا، نہ نمود چاہا، کسی چیز کو آپ نے نہیں چاہا، چاہا یہی کہ ہر کام ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اسی اخلاص کے ساتھ آپ نے خدمات انجام دی، وزیر امور مذہبی بنتے ہیں، پہلے ناظم امور مذہبی بنے، اس کے بعد وزیر امور مذہبی بنے، اور ان دونوں عہدوں میں آپ نے ایسی اصلاحات کی ہیں کہ آج بھی یہ اصلاحات علماء کے لیے، دانشوروں کے لیے، مفکرین کے لیے اور بڑے بڑے عہدیداروں کے لیے نمونہ ہے، نشان راہ۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بازاروں میں ناپ تول کے وقت چوری ہوتی ہے اور باٹ صحیح طریقے کے نہیں ہیں، پیمانوں میں چوری کا مکمل طور پر انتظام ہے، تو آپ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ سارے کے سارے باٹوں کی تنقیح کی جائے، سارے ترازوؤں کی تنقیح کی جائے، سارے پیمانوں کا ویریفیکیشن کیا گیا، اور ویریفیکیشن کے بعد نئے باٹ، نئے پیمانے اور سارے کے سارے نئے ترازو بازار میں تاجرین کے حوالے کیے گئے۔ حاضرین محترم، سننے میں چھوٹی سی بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن شیخ الاسلام نے ایک طرف تاجرین کو اخروی نقصان سے بچایا کہ وہ چوری کے گناہ میں مبتلا ہو رہے تھے، تو دوسری طرف عوام کو مالی نقصان سے بچایا، دنیا کے نقصان سے بچایا۔ اس طرح شیخ الاسلام نے ایک عظیم خدمت انجام دی۔ یہ خدمت ایسی ہے کہ کسی ایک آدمی سے متعلق نہیں ہے، کسی فرد سے متعلق نہیں ہے، معاشرے کے ہر طبقے کو خریدنا ہے یا بیچنا ہے، خرید و فروخت سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور شیخ الاسلام نے اس سلسلے میں توجہ کی اور آگے بڑھے، اور آپ نے یہ آرڈر جاری کیا، ویریفیکیشن کروایا اور صحیح پیمانے رائج کروائے۔ اسی طرح معاشرے میں پست اقوام میں مرلی کی رسم تھی، ماں باپ اپنی ایک لڑکی کو کسی دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور وہ لڑکی جب بڑی ہوتی، جوان ہوتی، تو کسی سے شادی نہیں کرتی، معاشرے کے کسی بھی فرد سے وہ تعلق پیدا کر سکتی تھی تو وہ غیر مسلم، وہ طبقہ غیر مسلمین کا طبقہ تھا، لیکن شیخ الاسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے ہمارا تعلق کیا ہے، شیخ الاسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو غیر مسلم ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائی نہیں ہو سکتی، سماجی خرابی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ مرلی کے نام پر جو لڑکیوں کو چھوڑا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد سے مرلی بنانے کی جو رسم تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مساجد میں نلوں کا انتظام نہیں تھا، آپ نے نلوں کا انتظام کیا، مساجد میں برقی روشنی کا انتظام نہیں تھا، برقی روشنی کا آپ نے انتظام کیا، اور مساجد کے دیگر انتظامات کیے۔ آسٹریلیا میں ایک مسجد کی تعمیر کی ضرورت تھی تو آپ نے 40,000 روپے کی خطیر رقم بھیجی۔ 40,000 روپے اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، بہت خطیر رقم ہوتی ہے، ایسی عظیم رقم آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے روانہ کی۔ بصرہ میں مسجد کی تعمیر کے لیے آپ نے رقم روانہ کی۔ اسی طرح ماڈل نکاح نامہ، سیاہ نامہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے، بانی جامعہ کا امت پر احسان ہے۔ حاضرین محترم، نکاح کے سلسلے میں جھگڑے ہوتے تھے، جب اختلاف اور انتشار کی بات آتی، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا تو دستاویز کسی کے پاس موجود نہیں ہوتی تھی، مہر کے سلسلے میں اختلاف ہوتا اور دوسرے نزاعات پیدا ہوتے
تو کوئی دستاویز موجود نہیں تھی. بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ماڈل نکاح نامہ تیار کروایا اور راست اپنی نگرانی میں آپ نے اس کو تیار کروایا, آپ نے اس کو ایجاد کیا اور پھر دفتری انتظام ایسا کیا, ایک کاپی لڑکے والوں کو, دوسری کاپی لڑکی والوں کو, یہ 2 کاپیوں کے علاوہ اور 3 کاپیاں آپ نے دفتر میں رکھوائی, ایک دفتر قضات میں, دوسرا صدارت العالیہ میں, تیسرا عدالت میں, مقامی عدالت میں, اگر شہر کی ہو تو شہر کی عدالت میں, یا پھر اضلاع میں نکاح ہو رہا ہو تو زونل کورٹس میں. اس طرح آپ نے انتظام کروایا. حاضرین محترم, شیخ الاسلام کا یہ انتظام انصرام آج تک جاری ہے. آج بھی اگر کسی کا نکاح ہوتا ہے تو 5 جگہ یہ دستاویز محفوظ ہوتی ہے, ایک دلہے کے پاس, دوسرا دلہن کے پاس. ان لوگوں میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے, جعلی بنانا چاہیں اور اس کو ڈسٹرب کر کے لے کے آتے ہیں تو 3 مقامات پر آج بھی کاپیز موجود ہوتی ہیں, ایک صدر قاضی صاحب کے پاس, دوسرے وقف بورڈ میں اور تیسرے RQ's آفس میں. حاضرین محترم, اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے منظم انداز میں سیاہ نامے اور نکاح ناموں کا جو نظام ہے یہ شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے. اسی طرح بمبئی میں حکیم یعقوب صاحب نام کے ایک حکیم صاحب تھے, مراٹھی زبان میں بہت ماہر تھے. انہوں نے مراٹھی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا. صرفہ ان کے پاس موجود نہیں تھا. بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملاحظے میں یہ بات آئی تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے علاقے سے تعلق نہیں ہے, آپ نے یہ دیکھا کہ یہ علم کی خدمت ہے, یہ علم کی قدردانی یہاں پر ہونی چاہیے. اس لیے آپ نے حکیم صاحب جو مراٹھی زبان میں قرآن کریم کے ٹرانسلیٹر تھے ان کے لیے ماہانہ تاحیات ماہانہ 50 روپے جاری کروائے, وظیفہ ان کے لیے جاری کروایا جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی بات تھی. اسی طرح 15,000 روپے کلدار آپ نے ان کے لیے جاری کروا دیے کہ اس 15,000 کی خطیر رقم سے آپ مراٹھی زبان میں اس ٹرانسلیشن کو پرنٹ کروائیں. آپ شیخ الاسلام کی خدمات سے غور کر سکتے ہیں کہ آپ کی توجہ کسی ایک طرف نہیں رہی, معاشرے کے ہر فرد کی طرف آپ کی توجہ تھی, معاشرے کے ہر فرد کی طرف آپ کی توجہ تھی. کتابوں کی طرف آئیے اور دیکھیے کتابوں میں شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے عظیم کارنامے انجام دیے. ویسے حقیقت الفقہ آپ نے تصنیف کی. حاضرین محترم, غیر مقلدیت کا فتنہ اٹھا, فقہ کا انکار کیا جاتا رہا. شیخ الاسلام نے بتایا, حقیقت الفقہ لکھ کر بتایا کہ فقہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے لب لباب کا نام فقہ ہے. فقہ قرآن و حدیث کا لب لباب ہے, قرآن کریم کا خلاصہ ہے, حدیث کا خلاصہ ہے. اسی طرح فتنہ قادیانیت ابھی اٹھ رہا تھا, ابھی دم بھی لینے نہیں پایا تھا کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اقدام کیا. قادیانی کی پوری کتابیں منگوائی, اس کا مطالعہ کیا, حرف بحرف اس کا جواب دیا, لفظ بلفظ اس کا جواب دیا, اس کی ایک ایک دلیل کو رقیق دلیل قرار دیا, اس کے ایک ایک دعوے کو جھوٹا دعویٰ قرار دیا. اور بعد میں قادیانیت پر جتنی کتابیں لکھی جائیں گی ان ساری کتابوں میں یا تو شیخ الاسلام سے کوششینی ہی ہوگی یا پھر شیخ الاسلام کی کتاب کو نبی دیکھا جائے اور حقانیت سے اگر جائزہ لیا جائے تو بات وہی ہوگی جو شیخ الاسلام افادۃ الافہام میں لکھ چکے ہیں. انوار احمدی لکھ کر شیخ الاسلام نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسی کاوش کی ہے کہ جس کی دنیا میں مثال بیان نہیں کی جا سکتی. حاضرین محترم, مجموعۃ منتخبۃ من کتب الصحاح نام کا شیخ الاسلام کا قلمی نسخہ ہے. اس قلمی نسخے میں شیخ الاسلام نے صحاح ستہ سے احادیث شریفہ جمع فرمائی اور احادیث شریفہ کو جمع کر کے حدیث سے نکلنے والے کسی مسئلے پر آپ نے گفتگو کی, پوائنٹ لکھا اور نکات لکھے, اور وہ نکات وہ پوائنٹس ایسے عظیم ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میں صرف ایک بات کو ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شیخ الاسلام نے جامعہ ترمذی شریف سے حدیث پاک لکھی کہ ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا. کوئی مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس مسلمان کے لبیک کہنے کے ساتھ پتھر بھی لبیک کہتے ہیں, درخت بھی لبیک کہتے ہیں,
ڈھیلے بھی لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین مشرق سے لے کر مغرب تک ختم ہو جائے، زمین کے پورے پتھر، پورے ڈھیلے اور پورے نباتات، جمادات لبیک کہنے لگتے ہیں۔ حدیث تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک محدث کے فقیہ کا، محدث کا، ایک عظیم المرتبہ شخصیت کا حدیث پڑھنے کا انداز دیکھیے۔ اس حدیث پاک کو نقل کر کے نکتہ یہ لکھتے ہیں، فائدہ یہ تحریر فرماتے ہیں، اثر صحبت المسلم یعم فی النباتات والجمادات، مسلمان کی صحبت کا اثر نباتات میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے۔ مسلمان کی صحبت کا فائدہ ایک مسلمان کو تو ہوگا، ایک نیک مسلمان ہے تو دوسرے کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، دوسرے غیر مسلم کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، یہودی ہو تو اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، عیسائی ہو تو اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، بت پرست ہو تو اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان ہے، فائدہ ضرور ہوگا۔ شیخ الاسلام نے بتایا مسلمان انسان ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو تو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ تو سب سمجھتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، یہ حدیث پاک دلالت کر رہی ہے کہ مسلمان کی صحبت سے نباتات و جمادات بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان لبیک کہتا ہے، اس سے پہلے لبیک نہیں کہے، درختوں نے لبیک نہیں کہا، جمادات و نباتات نے لبیک نہیں کہا۔ جب مسلمان لبیک کہتا ہے، پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس مسلمان کے ساتھ جھاڑ بھی لبیک کہہ رہا ہے، پہاڑ بھی لبیک کہہ رہا ہے، ڈھیلا بھی لبیک کہہ رہا ہے، پتھر کنکر بھی لبیک کہہ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اس طرح شیخ الاسلام نے بتایا کہ مسلمان کی صحبت کا اثر جمادات و نباتات میں بھی ہوتا ہے۔ تعظیمی قیام کے سلسلے میں آپ نے 11 دلائل دی، اور ان 11 دلائل میں سب سے پہلی دلیل یہ دی، قوموا الی سیدکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے خطاب کر کے فرمایا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حاضر ہو رہے تھے، سواری پر سوار تھے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اعتراض کیا گیا مجلس میلاد پر، تو شیخ الاسلام نے بتایا کہ مجلس میلاد میں کھڑے ہونے پر اعتراض کیا جاتا ہے، یہاں پر بخاری شریف میں حدیث ہے قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ سردار کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے۔ جب سردار کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے تو اماموں کے سردار کے لیے کھڑے ہونا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ رسولوں کے تاجدار کے لیے کھڑے ہونا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ یہ فرما کر آپ نے انوار احمدی میں اشعار بھی لکھے، مجلس میلاد ہے، مجلس میلاد بھی حاکی ہے وقت خاص کی، مجلس میلاد بھی حاکی ہے وقت خاص کی، جس میں حسب حکم خالق خلق نے تعظیم کی، جس میں حسب حکم خالق خلق نے تعظیم کی، پھر بھلا تعظیم وقت ذکر میلاد نبی، پھر بھلا تعظیم وقت ذکر میلاد نبی، ہو خلاف مرضی حق یہ نہیں ممکن کبھی، ہو خلاف مرضی حق یہ نہیں ممکن کبھی، حق تعالیٰ تو کراوے سجدے باسد عز و شان، حق تعالیٰ تو کراوے سجدے باسد عز و شان، اور کھڑا رہنا نہ ہو جائے یہ کیسا ہے گماں، اور کھڑا رہنا نہ ہو جائے یہ کیسا ہے گماں۔ شاعر بھی ایسے کہ تصوف آپ کے اشعار میں جھلکتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے اشعار اسرار کا دفینہ ہیں اور معانی کا خزینہ ہیں۔ عدم کے بارے میں شیخ الاسلام نے فرمایا، رہے خوب لطف و کرم پہلے پہلے، رہے خوب لطف و کرم پہلے پہلے، عدم میں بھی تھے محترم پہلے پہلے، یہاں آتے ہی رو دیا بے تکلف، یہاں آتے ہی رو دیا بے تکلف، جدائی کا ہوتا ہے غم پہلے پہلے۔ اسی معنی کو دوسرے انداز میں یوں فرماتے ہیں، زمانے تک رہا رونا عدم کے چھوٹ جانے پر، زمانے تک رہا رونا عدم کے چھوٹ جانے پر، فرو ہوتا گیا پھر رنج و غم آہستہ آہستہ، فرو ہوتا گیا پھر رنج و غم آہستہ آہستہ۔ اسی طرح عدم کے بعد غوری بن محمد ولی الدین غوری، شیخ حسین بن چاند پاشا، محمد عمران عثمانی بن حافظ عبدالحاجی، کے محمد سفیان بن کے محمد اسلم